أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم۔ ہمارے امور میں ایک امر ویسے رہتا ہے جس کو ہم اکثر پیچھے کارگزاری کے بعد لیتے ہیں، یہ اسٹوڈنٹس کا۔ ابھی چونکہ ان کی جماعتیں بھی جا کر آئی ہیں اور آپ حضرات بھی اپنے حلقوں میں مسجدوں میں محسوس کرتے ہوں گے کہ پچھلے 2-4 سال سے ہمارا اسٹوڈنٹس کا کام نیچے جا رہا ہے۔ نیچے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سطح پر پہنچنے کے بعد اتنا رہے وہ بھی نیچے جانا کہلاتا ہے۔ ایک آدمی کی 10,000 روپے کی آمدنی ہے، سال پر وہی 10 رہے، اگلے سال بھی وہی ہے، اس کے بعد والے سال بھی وہی ہے، تو وہ ترقی نہیں ہے، وہ وہی کا وہی ہے، اور ایک طرح سے وہ نقصان ہی ہے، نفع میں نقصان۔ تو ہمارا یہ کام آگے بڑھے، کیونکہ ہر سال عصری تعلیم کی طرف توجہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ذرا بھی اس میں کوتاہی آتی ہے تو بہت سارے لوگ بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں اس معاملے میں کہ بھئی ہمارا ایجوکیشن کا ریشو بڑھنا چاہیے، ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے، بڑی فکر مند ہے سب جگہ سے لوگ۔ تو ہمیں بھی اس سے زیادہ فکر مند ہم کو رہنا ہوگا، اس لیے کہ وہ میدان ایسا ہے، دو دھاری تلوار جیسا ہے۔ وہاں پر ایک طرف تو نفع کا پہلو ہے کہ بھئی دنیاوی منفعت اور بہت ساری دنیا کے مادی اسباب اس سے ہی جڑے ہوئے ہیں سارے، لیکن اتنا ہی زیادہ خطرناک میدان ہے وہ کہ سارا فساد بھی وہیں سے پھیل رہا ہے دنیا پر۔ اتنا فساد ہے وہ بھی انہی راہوں سے پھیلتا ہے، تو اس میں ہمیں اور زیادہ توجہ بڑھانے کی ضرورت ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارے لڑکے 10ویں 11ویں 12ویں کے اب سمجھدار ہو گئے، 10ویں والے 15 سال کے بالغ ہو جاتے ہیں اور ان پر شریعت کے احکام ضروری ہو جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، اور اگر ان کے پاس مال ہے نصاب کے بقدر تو ان کے اوپر زکوٰۃ قربانی واجب ہو جاتی ہے، ان پر زکوٰۃ آ جاتی ہے، مکلف ہو گئے ہیں 15 سال۔ ہم لوگوں کے عرف میں کوئی ابھی تو بچہ ہے، چھوٹا ہے، لیکن وہ تو مکلف ہے، اللہ کی نظر میں وہ چھوٹا نہیں رہا، اللہ کی نظر میں وہ چھوٹا نہیں رہا، اب وہ بڑا ہو گیا، مکلف ہو گیا، ذمہ دار ہو گیا اپنے دین کا، لیکن اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے تو والدین کو یہ ترغیب دی ہے کہ 7 سال کی عمر ہو تو نماز کا حکم کریں، 10 سال میں نہ پڑھنے پر تنبیہ کریں، حالانکہ فرض نہیں ہوئے ابھی لڑکے پر کیونکہ بالغ ہی نہیں ہوا ہے، لیکن نیچے سے اس کو فکر مند کرتے ہوئے آ رہا ہے، اور یہاں 15 سال کا ہو جانے کے بعد بھی عموماً یہ کہتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے، بلکہ وہ مکلف ہو گیا ہے، وہ ذمہ دار ہو گیا ہے، تو اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے محنت ہے، ورنہ اس عمر سے پہلے تو مکتب سے بھی نکل جاتا ہے، 10 11 12 سال تک میں مکتب کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے، تو بیچ کا جو یہ وقفہ ہے پھر اس کے بعد اس میں عموماً وہ بچے غفلت میں، غلط عادتوں میں اور ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ان کی حفاظت کا یہ اچھا راستہ ہے کہ ہر مسجد وار جماعت ان کو اپنے سے قریب کرے، ان کو تھوڑا وقت دیں، ان کو لے کر بیٹھیں اور ان کو اعمال کا عادی بنائیں، نماز کا، تعلیم کا اور اچھے کاموں کا ان کو عادی بنائیں، تو پھر وہ اچھے ماحول میں رہیں گے تو وہ اچھائیوں میں ترقی کریں گے، اور جو کہ استعداد ہیں، صلاحیتیں ہیں، تو وہ ان صلاحیتوں کے ساتھ، ان استعداد کے ساتھ وہ مزید آگے بڑھیں گے۔ اب ان میں راستہ یہ ہے، چونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ اپنے ہم عمر لڑکوں سے زیادہ بات لیتے ہیں، دیتے ہیں، تو تجربے کی چیز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے کام ہوتا ہے تو زیادہ کارگر ہو جاتا ہے، زیادہ مفید ہوتا ہے۔
مدرسوں میں بھی طلباء کے ذریعے سے طلباء میں محنت کا نظام بنا تو الحمدللہ ہر مدرسے میں ان کا سال بھر مقامی کام بھی ہوتا ہے، پھر سالانہ میں ان کی چلے چلے کی جماعتیں بھی نکلتی ہیں، آسانی سے جماعتیں بن جائیں، وہی ایک دوسروں کو تیار کر لیتے ہیں، یہ زیادہ کارگر طریقہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہو کہ ہر مسجد کے اس نوعیت کے جو لڑکے ہیں جو ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، بہت سے لڑکے اپنے آپ بیچارے شرافت میں، محبت میں، وہ دعوت کے کام سے، دین سے محبت رکھتے ہیں تو تعلیم میں بیٹھتے ہیں، مشورے میں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں، ذرا پیچھے رہتے ہو، کیونکہ ابھی ان کے اندر جرأت نہیں ہے، ہمت کم ہوتی ہے کہ کچھ بولے ہو، کچھ پیش کرے ہو۔ دائیا بہت ہوتا ہے اندر سے کام کرنے کا، ولولہ بہت ہوتا ہے، اندر سے جذبہ بہت ہوتا ہے، تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں 15 دن، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے۔ اگر ان کو تھوڑا سا قریب کر لیا، محبت سے آگے بڑھا لیا، ان سے کچھ پوچھ لیا، کچھ ذمہ داری دے دی۔ اصل آدمی بنتا ہے ذمہ داری سے، کہ اس کو کچھ کام دیا۔ اب 2-3 لڑکے بیٹھتے ہیں روزانہ، ان کو کہ بھائی دیکھو ہمارے محلے میں یہ 15 اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگ فکر کرو کہ ان سے آپ ملاقات کرو، اور گھبرانا مت، ضرورت ہو تو ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، کوئی ملاقات نہ کرو تو ہم آپ کے ساتھ آئیں گے۔ دوسرے دن ان سے پوچھ لیا کوئی کسی سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی، تھوڑی ہمت دلا دی، ان کو کہا کوئی دیکھو یہ ہیں لڑکے، آپ ان سے ملاقات کرو اور ان کی نماز کی فکر کرو، ان کو آپ مشورے میں لے کر آؤ۔ 2 دن 3 دن، بدھ کا دن آیا، اگلے دن جمعرات ہے، ان کو ذمہ داری دی کہ دیکھو کل جمعرات ہے، ہفتہ اور اجتماع ہوتا ہے، آپ تینوں لڑکے مل کر یہ 12 لڑکوں کو لے کر ہفتہ اور اجتماع میں آ جائیں۔ ان کو ایک کام دیا، تو وہ کام لے کر جائیں گے، تھوڑا بہت ہوگا، تھوڑا نہیں ہوگا، ادا ہوگا، پورا نہیں ہوگا، 12 میں سے 2 کو لے کر آ گئے، تو اس طریقے سے ان کا تھوڑا حوصلہ بنے گا۔ ایسے ہی ان سے معلوم کر لیا کہ بھائی آئندہ اگست میں 15 اگست کی ایک چھٹی ہے، اور اس کے ساتھ ملی ہوئی ایک چھٹی اور ہے، 2 چھٹیاں سیٹ ہو رہی ہے، بعض مرتبہ 3 ہو جاتی ہے۔ یہ بناسکانٹھا کے حضرات نے اس مرتبہ کارگزاری سنائی، انہوں نے کہا کہ یہ 2 مہینوں میں ہماری 65 جماعت اسٹوڈنٹس کی 3 دن کی گئی۔ ابھی تک تو ہم توجہ دیتے بھائی سالانہ میں چلے کی اور دیوالی میں 10 دن کی، لیکن وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر وہ لڑکے ہی سارا نظام بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو ہر حلقے کے 5-5 6-6 فعال اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہر 1.5-2 مہینے میں وہ جڑتے ہیں اور وہ لوگ بیٹھتے ہیں، کارگزاری ہر حلقے کے ساتھ ہی اپنی کارگزاری سناتے ہیں۔ ہمارے حلقے میں مثلاً 150 اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں سے 50 گشت میں آتے ہیں، 40 ہفتہ اور اجتماع میں آتے ہیں، 75 تعلیم میں بیٹھتے ہیں، 100 نماز میں پابند ہیں، ایسی کارگزاری وہ بناتے ہیں۔ پھر وہ ساری کارگزاریاں جمع کر کے فکر مند کرتے ہیں کہ دیکھو اور مزید کوشش کرو، محنت کرو، کتنی کالجیں ہیں، کتنی اسکولیں ہیں، وہاں نماز کا کیا حال ہے، ساری فکر دلاتے ہیں۔ اور پھر آخر میں وہ لوگ تجویز اپنی پیش کر دیتے بھائی یہ 2 مہینے میں یہ آئندہ مہینے کی مثلاً 12 13 14 یا 14 15 16 یہ 3 دن چھٹی ہے، تو ابھی سے وہ آواز لگا دیتے پورے ضلع میں کہ اگلے مہینے نہیں، اس کے بعد والے مہینے میں 3 دن ہیں، تو اس میں وہ 3 دن کی تشکیلیں کرتے ہیں پورے ضلع میں مسجدوں کی سطح سے۔ تو وہ جماعتیں ان کی اس بار 65 تھی، اور بولے اس سے اگلے والے 2 مہینے میں 102 کے اتنی بتائی انہوں نے، اتنی نکلی تھی ان کی۔ تو یہ اس طرح کا کام ان کو دے کر ان کو کام پر لگانا، کام سے آدمی بنتا ہے، کام کرنے دنیا جتنے کاریگری کے کام ہیں، پہلے 2-4 گیریج تھے ہمارے یہاں، وہ 2-4 گیریجوں میں انہوں نے عالم لڑکے رکھے، 12 13 14 سال کے بچے ان کے پاس گئے، اور وہ لڑکے کام کرتے کرتے جو ہے وہ سیٹ بن گئے، وہ گیریج لے کر بیٹھ گئے۔ 4 گیریج تھے، 40 ہو گئے، 50 ہو گئے، 100 ہو گئے۔ وائرنگ والے کوئی 2-4-5 تھے، انہوں نے اپنے پاس آدمی رکھے، ان کو کام دیا، کام بتایا، اب وہ وائرنگ کی دکانیں لے کر بیٹھ گئے۔ ایسے جتنے دنیا کے شعبے ہیں ان سارے شعبوں میں اس طرح آدمی تیار ہوتے ہیں۔ ایسے یہاں بھی ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک تو ہر فرد امت اپنی ذات سے اپنے دین پر چلنے والا بنے، اور دوسرا دعوت کا اتنا بڑا کام ہے تو اس کام کے لیے آدمی تیار ہو، آدمی بنانا، اور اچھے افراد جو بنتے ہیں جو نیچے سے اوپر آتے ہیں تیاری کرتے کرتے۔
جتنے بھی شعبے ہیں دنیا کے، اس میں پرائمری سے ان پر محنت ہوتی ہے، پرائمری سے تو دھیرے دھیرے جا کر وہ بنتے ہیں۔ کہیں ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ 50 سال کے آدمی کو کسی شعبے میں لگانے کے لیے وہ تعلیم دینا شروع کیا ہوا، 40 سال کے دینا شروع، تو اس میں اپنے فن کی مہارت اور پختگی جو ہے جب نیچے سے چلتا ہے، آپ کام میں بھی دیکھو گے، اس میں بھی جو لوگ جوانی سے کام کرتے تو ان کے اندر زیادہ پختگی ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، جرأت ہوتی ہے وہ۔ اور ایک آدمی بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد کام میں لگا، اس کے اندر وہ حوصلہ، وہ ذمہ دار نہیں بنے گا کبھی بھی، چاہے اپنے شعبے میں وہ ذمہ دار تھا، لیکن یہاں ذمہ دار بننے سے گھبرائے گا، وہ جماعت نہیں بنائے گا عموماً، کیونکہ وہ چلے گا صحیح کہ آپ جاؤ تو مجھے بتا دینا، میں بستر لے کے آ جاؤں۔ لیکن یہ جو لڑکا ہے 15-16 سال سے جماعتوں میں جانا شروع ہوا، 17-18 سال کی عمر میں 3 دن کی جماعت لے کر چلا، 20 سال کی عمر ہوتے ہوتے وہ 4 مہینے کی جماعت چلانے کی ہمت رکھتا ہے۔ صلاحیت اللہ نے دی، اور ہمارے کام میں ہمیں صلاحیتوں کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت نہیں، مال کی ضرورت نہیں، زمین جاگیر کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے صلاحیتوں کی۔ تو اس لیے اس کو ہمیں ہر مسجد کی سطح سے کرنا ہے، تسلسل سے کرنا ہے، اور ہر مسجد میں قابو میں رہے، اس کے لیے جیسے ان اضلاع والوں نے ترتیب دی کہ بھائی ہر 2 مہینے میں ایسے فعال اسٹوڈنٹس، اس دن ہمارے کچھ ساتھی آئے تھے، بیٹھے تھے، تو میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ آپ 8-10 جو بھی ہیں، آپ میں کوئی اسٹوڈنٹس نہیں ہے، ایک بھی اس میں اسٹوڈنٹس نہیں ہے۔ جو کام ہمیں اس وقت لینا ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کا کام کروا، ہاں ان کی رہبری نگرانی کے لیے ان کے ساتھ کوئی 2 آدمی ایسے لگا دیے جو پہلے اسٹوڈنٹس لائف میں کام کر چکے ہیں، تو وہ اونچ نیچ سے واقف ہوتے ہیں، کچھ چھٹیوں کی، اسکول کی، ٹیوشن کی، والدین کی، ان کے سبجیکٹ کی، یونیورسٹی کالج کی جو اونچ نیچ ہے اس سے ان کو واقفیت ہے، تاکہ کوئی ایسی بات پیش نہ آئے کہ جس سے ان کی تعلیم میں حرج ہو جاوے، یا ان کے والدین کو شکایت پیدا ہو جائے، یا اسکول کالج میں ہاسٹل میں کوئی ایسی چیز پیش آ جائے کہ یہ لوگ اونچ نیچ سے واقف ہوں گے تو بر وقت وہ رہبری کر لیں گے۔ تو ایسے 2-3 آدمی ہو، باقی اسٹوڈنٹس، تو اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ ہر حلقے والے، 12ویں والے ہوں یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والے، ایسے اسٹوڈنٹس ہوں جو ابھی اس وقت مسجدوں میں جڑ رہے ہیں، سب جگہ ہیں، ان کو نکالیں۔ 8-10 نام ہمارے شہر کے سارے حلقے والے، 8-10 ایسے نام نکالے جو اس وقت 12ویں میں ہیں یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں کالج میں ہیں اور مسجد میں جڑتے ہیں، چاہے ان کے 10 دن 1-2 مرتبہ 3 مرتبہ یا چلہ لگا ہے، کم و بیش جو بھی وقت لگا ہے، ایسے نام نکالیں۔ اسی طرح اطراف والے بھی، اس میں ان ناموں میں کوئی ٹیچر نہ ہو، کوئی یعنی فارغ ہوا نہ ہو، بلکہ جو ابھی اس وقت پڑھائی پڑھ رہے ہیں اس وقت، ایسے نام نکالیں۔ تو یہ ان کو ہم کہیں گے فعال اسٹوڈنٹس۔ کام تو ہمیں سب میں کرنا ہے، ٹیچروں کو بھی، پروفیسروں کو بھی، لیکچروں کو بھی، لیکن اس وقت ہمارے سامنے جو تقاضا ہے اسٹوڈنٹس کے ذریعے اسٹوڈنٹس میں کام کرنے کا، تو اس کے لیے ہم ایسے لڑکوں کو نکالیں جو اپنی اپنی مسجد کی سطح پر کام میں کچھ نہ کچھ جوڑتے ہیں، ان کا کچھ وقت لگا ہوا ہے، چاہے 10 دن ہی لگے ہوں، ایسے 8-10 لڑکوں کے نام نکالیں، اور آئندہ ہم کوئی وقت طے کریں، 2-4 دن میں، 5 دن میں، ہفتے میں، کہ اس میں پورے ضلع کی سطح سے ان کو جمع کریں، تو وہ 100-125 ہوں گے، تاکہ جو کام ان سے لینا ہے براہ راست ان سے بات کریں کہ آپ حضرات کو کیا کرنا ہے، تاکہ ان کے ذریعے سے پھر جو ہماری ٹوٹل تعداد ہوتی ہے 2500 3000 جو بھی ہے، اور وہ مختلف شعبوں میں ہیں، تو ان میں کام کرنے کے لیے ان کو راستہ بتایا جاوے، ان کا حوصلہ بنایا جاوے، ان کو ترتیب دی جاوے، تاکہ وہ ان پر محنت کریں اپنی اپنی مسجدوں کی سطح سے۔ اب جہاں مسجدوں میں کام نہیں ہے تو یہ حلقے کے جو 7-8 لڑکے ہیں وہ ان مسجدوں کے تعاون میں وہ لوگ ان کو محنت کر دیں گے تاکہ وہاں کام کی شکل بن جائے۔ تو ایسی فہرست کسی کے پاس ہے، کسی حلقے والوں کے پاس؟ ابھی بنانی ہوگی۔ 12ویں والے لڑکے ہوں یا کالج میں پہلے سال میں دوسرے سال میں ہوں، اس نوعیت کے ابھی آپ لوگ کارگزاری کے لیے وہ کرو گے نا،
تو اس میں چاہے بنا لیں، یا اس وقت اگر نام سامنے نہیں ہے تو جلدی میں کسی کا بھی نہ کر لیں، بلکہ وہاں جا کر آپ حلقے میں دوسرے لڑکوں سے مل کر اس نوعیت کے لڑکوں کو آپ نکالیں، مشورے سے کوئی تاریخ ابھی طے کر لیتے ہیں کہ جس میں ان کو پھر بلائیں گے تو وہ 7-8 جو بھی ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی ایک آدھ ٹیچر یا کوئی ایک آدھ ذمہ دار ساتھی بھی آ جائے، تاکہ وہ ہمارے سارے حلقوں کے 12-15 وہ ہوں گے، اور باقی جو ہیں 100 کے قریب ایسے اسٹوڈنٹ سامنے آنے چاہیے جن کے 4-4 مہینے نہیں لگے، جن کا چلہ لگا ہو یا 10 دن لگے ہوں، لیکن ان کے ذریعے سے ہمیں آگے کام بڑھانا۔ پھر وہی ہمارے ہفتہ واری اجتماع جیسے شہر میں ہوتا ہے، کالول میں ہوتا ہے، تو ہفتہ واری اجتماع میں وہ جیسے شہر کے اگر ایسے 50 لڑکے ہیں تو وہ 50 تو آئیں گے، اور وہ 50 جو ہیں 1-2 کو لے کر آئیں گے تب بھی 150 ہو جائیں گے، اور دھیرے دھیرے پھر وہ اپنی محنت کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ان کو ہفتے بھر میں اتنا کام ہوگا کہ وہ اپنی مسجد وار جماعت کی سطح پر اپنے اسٹوڈنٹس کو جوڑیں، اور ہر ہفتے محنت کر کے اپنے وہاں سے ہفتہ واری اجتماع میں لڑکوں کو لے کر آئیں۔ اتنا کام ان کو ہر ہفتے دیں گے۔ پھر 2 مہینے کے دوران میں ان کے کوئی ایسی چھٹی جمع ہوتی ہوگی تو آپس کے مشورے سے وہ وقت طے ہو جائے گا، اور اس کی بات چلے گی مشورے میں بھی، مسجدوں میں بھی، حلقوں میں بھی، تو پھر وہ اس راستے سے 3 دن بڑھیں گے، تو پھر وہی اپنے آپ دیوالی میں اپنی جماعتیں بنا کر لائیں گے، اور وہی لڑکے پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ چلے کی جماعتیں اپنی تیار کریں گے، اور چلے کی جماعتوں میں ہمیں ذمہ دار تلاش نہیں کرنے پڑیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو ہمارے بہت سارے ٹیچر ہیں جو ذمہ دار بننے کو تیار نہیں، جیسے میں نے کہا نا ابھی کہ آدمی بعد میں جا کر جب کام میں جڑتا ہے تو اس کی ہمت اتنی نہیں ہو پاتی۔ مدرسوں کی جو جماعتیں بنتی ہیں، حالانکہ مدرسے میں ہر سال لڑکے دورہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں، افتاح میں ہے وہ نکل جاتے ہیں، نئے لڑکے آگے آتے ہیں، لیکن تقریباً 100-125 جو ان کی جماعتیں ہوتی ہیں ان میں 90-95% جماعتوں کے ذمہ دار وہی طلبہ ہوتے ہیں، وہی طلبہ ہوتے ہیں۔ جو ان لڑکوں کو، بعض لڑکے ہمارے محلوں میں بھی رہتے ہیں، ابھی ایک مسجد عبدالرحیم کا لڑکا ایک مدرسے میں، ایک ابھی فارغ ہوئے اس سال، یوسف کے تھے وہ، تو یوسف سے کبھی 3 دن کی جماعت لے کر نہیں گئے ہو، لیکن اپنے مدرسے کی طلبہ کی چلے کی جماعت انہوں نے چلائی 2 مرتبہ۔ یہ مسجد عبدالرحیم کا جو لڑکا طالب علم ہے، گزشتہ سال فارغ ہوا، اس سال افتاح میں گئے ہو، لیکن وہ پورے مدرسے میں ذمہ داری سے کام کرتے ہیں، اور گزشتہ سال چلے کی جماعت چلا کے آئے۔ تو استعداد ہے ان کے اندر، تو انشاءاللہ جب یہ خود حرکت میں آئیں گے تو وہ جماعتیں بھی بنا کے لائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہی لڑکے جو ہیں ان جماعتوں کو چلائیں گے، ان میں صلاحیتیں ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات اس کو ذرا اچھے سے نوٹ کر لیں، اطراف والے بھی، باریہ بھی، شہرہ بھی، اور لوناواڑہ، کالول، داہود، جالود، سارے حلقے، کہ اس طرح کے لڑکے تلاش کرنے ہیں جو کچھ مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑتے ہیں، چاہے ان کے 10 دن ہی لگے ہوں، 12ویں والے ہوں یا 11ویں والے بھی ہوں، ایسا کوئی خاص وہ نہیں کہ یہی ہوں۔ ایک اندازہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ابھی یعنی دھیرے دھیرے 12ویں میں ہے یا کالج کے پہلے دوسرے سال میں ہے، تو ان کی تعلیم ابھی مکمل تکمیل پر نہیں ہے، تو ان کو ان کے ذریعے سے شروعات کریں گے تو ایک اچھا عملہ تیار ہوگا، پھر انہی کے ذریعے اس تسلسل کو پھر ہمیں باقی رکھنا ہوگا، یہ ایک بنیاد پڑے گی نئے سرے سے، یہ تسلسل باقی رہے گا تو ہر سال وہی، ابھی جیسے میں نے مثال دی مدرسوں کی، ہم لوگ سال بھر میں کہیں ادھر ادھر جاتے ہیں، مثلا اجتماع ہے تو ڈابھیل کے طلبہ نوساری کے ضلع کے اجتماع میں جو پرانے ساتھی ہیں یعنی کام کرنے والے جو 2-3 سال سے جڑ رہے ہیں، وہ نئے 8-10 طلبہ کو لے کر آتے ہیں اور ہم لوگوں سے تعارف کرواتے، دیکھو یہ ہمارا طالب علم بھائی ہیں، یہ سوم میں ہیں، اس سال آئے، اور ماشاءاللہ 24 گھنٹے لگاتے ہیں، تو ایسے وہ اگلے ساتھی تیار کرتے ہیں۔ جمبو سر کے طلبہ آتے ہیں، وہ تعارف کرواتے ہیں کہ دیکھو یہ دورے میں ہیں، یہ تو افتاح میں ہے، لیکن یہ نئے آئے ہیں اس سال، ان کا چلہ ایک لگا ہے، یہ پابندی سے 24 گھنٹے لگاتے ہیں، یا ان کا چلہ بھی نہیں لگا ہے لیکن مقامی کام میں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، تو وہ ان کو ابھی سے اس طرح آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمارے بعد یہ لوگ کام کریں گے، اور ان کو اپنے ساتھ چلاتے ہیں، وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ خلا نہیں پڑتا بیچ میں۔ ہمارا جو خلا اس وقت نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیا عملہ ان میں سے الحمدللہ جو اس وقت لگے ٹیچرز یا بعض انجینئرنگ والے اسٹوڈنٹس تھے تو اچھے کارکن بن گئے، وہ 4-4 مہینے کی جماعتیں لے کر جاتے ہیں، حسین جماعت چلا لیتے ہیں، فرقان جماعت چلا لیتے ہیں، شاہ نواز ہیں،
وہ جماعت چلا، ابھی عقیل ہمارے 4 مہینے کی جماعت لے کر گئے ہیں، تو وہ اپنی جگہ تیار ہو گئے الحمدللہ، لیکن ان کے پیچھے جو بدل تیار ہونا تھا اس میں خلا ہے ہمارے ضلع. اس کو ہمیں سمجھتے ہوئے ایک نیا عملہ بنانے کی ضرورت، اور پھر آئندہ ہمیں ایسا انتظام کرنا ہو کہ بیچ میں خلا نہ پڑے. ان کے پیچھے پھر جو اگلے سال کے 12ویں والے ان کے ساتھ لگ جائے، جو اس سال یہ 2nd 3rd ایئر والے تو آئندہ سال 1st ایئر میں آنے والے ان کے ساتھ لگ جائے، تاکہ بیچ میں گیپ نہ پڑے اور ہر مسجد میں تسلسل سے کام ہو. ہر مسجد سے ان کے مقامی کام بھی ان میں ہوں، اور ہر مسجد سے ان کے 3 دن کا یا 2 دن کا 2.5 دن کا جو موقع ملے ہر مہینے وہ لگاوے. ہر مہینے نہیں تو 2 مہینے میں ان کو 3 دن کا موقع مل رہا ہے وہ لگاوے. اسی طرح دیوالی میں اور چھٹیوں میں ان کے چلے لگے، اور پھر جو فائنل میں آ کر جیسے یہ جن کے نام میں نے ابھی لیے نا وہ چلتے رہے یہاں تک کہ فائنل ایئر کے بعد انہوں نے سب نے 4 مہینے لگائے. عقیل کی وہ جاب ہو گئی گورنمنٹ نہیں لگا پائے تو اس سال چھٹی لے کر 4 مہینے گئے، تو وہ وہاں سے چلے تو چلتے چلتے ان کے اندر فکر پیدا ہوئی، تو وہ اب انہوں نے خود اپنی ترتیب بنائی اور 4 مہینے لگائے. تو اس سے انشاءاللہ وہ خود اپنے شوق سے رغبت سے کام کرنے والے بنے. کریں گے انشاءاللہ بھائی، کریں گے. بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا جو خلا گیپ پڑتا ہے وہ گیپ نہیں پڑنا چاہیے، اور وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ ابھی سے عادی ہو جاوے مسجد اور جماعت میں بیٹھنے کے، تعلیم کے، گشتوں میں، ملاقاتوں کے، اور پھر ان کی جیسی صلاحیت ہے اس صلاحیت کے حساب سے ہم ان کا استعمال کریں. مثلا 12ویں کا اسٹوڈنٹس ہیں، کالج کا اسٹوڈنٹس ہیں، اعلان کر سکتا ہے تو موقع بموقع گاہے بگاہے ان کے ذریعے سے مسجد میں اعلان کرا. متکلم بن سکتا ہے گشت میں تو کبھی کبھار ان کو گشت میں متکلم بنا. 1-2 چلے اس کے لگے ہیں، اور دیوالی میں عشرے کی جماعت بنی ہے مسجد کی، اس میں 2 پرانے ساتھی بھی ہیں اور 10 اسٹوڈنٹس ہیں. ان کے اندر صلاحیت ہے تو 2 پرانے ساتھی ساتھ میں رہتے ہوئے ذمہ دار اس کو بنا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم پورا تعاون کریں گے آپ کا، لیکن ذمہ دار آپ رہیں گے. تب وہ لڑکا تیار ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ اس طرح. تو اب اس کی فہرست آپ حضرات بنا لیں، کوئی دن طے ہو جائے. اگر آپ حضرات نے کوئی تجویز کی ہے بشیر صاحب؟ 13 جولائی. اچھا، آج کون سی تاریخ ہے؟ 13 جولائی کو. کون سے وقت میں؟ صبح 10 بجے 13 جولائی کو. ٹھیک ہے سر. اتوار آتا ہے. 13 جولائی کو اتوار ہے. 13 جولائی کو اتوار کے دن ہر حلقے والے شہرہ والے بھی جو ہے نا 4-5 اسٹوڈنٹ نکالے، ایسے لونا واڑا بھی نکالے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ شہرہ کوٹھمبا میں بھی اگر ہیں تو ایسے 1-2 لڑکے کوٹھمبا سے لیں. اسی طرح اور جو اطراف کے دیہات ہیں، باغچی پور میں اگر ہیں تو وہاں سے بھی 1 لڑکے کو لو. اسی طرح ہمارے کالول میں جو اطراف کے دیہات ہیں وہاں بھی نظر کریں. اگر 8 کے 10 آ گئے تو حرج نہیں ہے. اور اسی طرح سنجیلی مورا ہیں، سنترام پور والے، یہاں مورا میں بھی دیکھیں، وہاں سے بھی 1-2 لڑکوں کو لیں، سکسر سے لیں. اور آپ کا یہ جو سنت ہے نا، سنت میں وہاں بھی کوئی 1 لڑکا ایسا. بہت سارے نوجوان ان کے ماں باپ غیر مانوس ہیں، لیکن وہ لڑکے جو ہیں مانوس ہیں. ان کو اگر ابھی سے قریب کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ ذریعہ بنیں گے ان علاقوں میں کام ہو. ٹھیک ہے. اور کون سی جگہ جہاں دیہات ہے ہمارے؟ دوحاج میں بھائی گرباڑا، بانڈی بار. اختر بھائی کہاں گئے؟ اختر بھائی. تو آپ حضرات دیکھیں گرباڑا بانڈی بار میں بھی وہاں سے بھی تو چاہے دوحج سے 6 لڑکے ہو گئے، گرباڑا سے 1 ہو گیا، بانڈی بار سے ایسے 8-10 بناویں. ٹھیک ہے، فہرست بنا لیں اور پھر ان کو وصول کر کے بھیج دیں. کہاں بلائیں گے؟ یہاں صاحب خدا میں. تو 13 تاریخ اتوار کو صبح 10 بجے ہو گیا یہ.